اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے ججز کو موصول ہونے والے مشکوک خط نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا رکھی ہے، جہاں ایک طرف سیکورٹی ادارے اس بات کی کھوج لگانے میں مصروف عمل ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو خطوط کس کی طرف سے کیوں بھجوائے جا رہے ہیں، وہیں ججز تک براہ راست خطوط کی ترسیل کے بعد سیکورٹی اداروں کی کارکردگی کو بھی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ججز کو بھیجے گئے خطوط پر الگ الگ افراد کے نام لکھے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے خطوط کے لفافوں پر ریشم، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے خطوط پر موہد فاضل اور سپریم کورٹ کے ججز کو موصول ہونے والے خطوط کے لفافوں پر بھیجے جانے والے کا نام گلشاد خاتون درج ہے۔ تاہم ان تمام خطوط میں ایک قدر مشترک ہے کہ ان پر ایک غیر معروف تنظیم تحریک ناموس پاکستان کا نام درج تھا۔ اس خط میں ججز، فوجی افسران اور سیاستدانوں کو ملک کے لیے بیماری قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پہلی مرتبہ اس تنظیم کا نام پاکستانی میڈیا میں گزشتہ برس ستمبر میں اس وقت سننے میں آیا تھا جب اسلام آباد کے ٹریل 5 پر ججز کالونی کے قریب سے ایک تھیلے میں 3 دستی بم، ایک پستول اور 50 گولیاں برآمد ہوئی تھیں۔ اس تھیلے پر ایک نقشہ بھی موجود تھا جس میں اسلام آباد کی اہم عمارتوں کے بارے میں معلومات درج تھیں۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو ملا تھا جس میں تحریک ناموس پاکستان کا نام درج تھا اور ان کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججوں اور پاکستانی فوج کے افسران کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس تنظیم نے پاکستان میں کبھی بھی کسی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس تنظیم کا نام پاکستان کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی تنظیموں میں بھی شامل نہیں اور نہ ہی ملک میں شدت پسند تنظیموں پر نظر رکھنے والی تنظیموں اور افراد کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو یہ خطوط ایک ایسے وقت میں موصول ہو رہے ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط کے ذریعے عدالتی امور میں ISI اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت کی شکایت کی تھی۔ اس سلسلے میں حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مشاورت کے بعد انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اس کمیشن کی سربراہی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا اور اس معاملے پر پہلی سماعت بدھ کی صبح ہوئی۔ خیال رہے کہ 3 اپریل کے روز لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو موہد فاضل ولد منظور علی شاہ کی جانب سے مشکوک خطوط موصول ہوئے۔ عدالتی عملے کے مطابق عدالت کے DSP سیکورٹی نے جب ججز کے سامنے یہ لفافے کھولے تو اس میں سے پاؤڈر بھی گر گیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے بھی 4 ججز کو ایسے ہی خطوط بھیجے گئے ہیں جن میں دھمکی آمیز تحریر درج ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 2 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو بھی ایسے ہی خطوط موصول ہوئے تھے جن کے لفافوں پہ مبینہ طور پر ایتھریکس پاؤڈر موجود تھا۔ دوسری جانب پاکستانی عدالتی امور اور سیاسی معاملات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار ان خطوط کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز تک پہنچنے پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماہر قانون عبد المعیز جعفری نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ منظم طریقے سے پہلے خطوط کا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنا، پھر لاہور ہائی کورٹ پہنچنا اور پھر سپریم کورٹ پہنچنا بہت پراسرار معاملہ ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو قیاس آرائیاں جاری رہیں گی۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا عمومی مشکوک افراد ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ عبد المعیز جعفری کے مطابق یہ معاملہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا لگ رہا ہے۔ ان معاملات کی وجہ سے پہلے سے دباؤ میں عدلیہ پر مزید دباؤ آ رہا ہے۔ تجزیہ کار عاصمہ شیرازی ججز کو خط ملنے کے معاملے کو حیران کن سے زیادہ دلچسپ قرار دیتی ہیں۔ عاصمہ شیرازی کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ ان خطوط سے فائدہ کسے ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ خطوط نہ ایجنسیوں کے حق میں ہیں، نہ عدلیہ کے اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کے، اور ان کا مقصد افراتفری پھیلانا ہو سکتا ہے۔ یہ سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ یہ خطوط ججز تک کیسے پہنچ گئے؟ خیال رہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول ہونے کے معاملے پر تھانہ CTD میں درج مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے CTD تھانے میں درج اس واقعے کی FIR کے مدعی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیوٹی کلرک قدیر احمد ہے۔ FIR کے مطابق ججوں کے نام موصول یہ مشکوک خطوط 1 اپریل کو موصول ہوئے تھے
اور ان تمام خطوط پر ریشم خاتون زوجہ وقار حسین کا نام درج تھا، تاہم بھیجنے والی خاتون کا مکمل پتہ درج نہیں تھا۔ درخواست گزار نے حکام کو مزید بتایا کہ یہ ڈاک اگلے دن یعنی 2 اپریل کو متعلقہ ججوں کے پرسنل سیکرٹریز میں تقسیم کروائی گئی تو تھوڑی دیر بعد ایک سیکرٹری کی جانب سے بذریعہ فون اطلاع دی گئی کہ ان کے دفتر میں موصول شدہ خط کو کھولا گیا اور اس میں سے کیمیکل نما پاؤڈر نکلا ہے، جس کے بعد تمام ججوں کے دفاتر کو اطلاع دی گئی تھی کہ وہ خط نہ کھولیں اور پولیس کو بھی مطلع کیا گیا۔ تھانہ CTD اسلام آباد کے اہلکار جب اطلاع ملنے کے بعد 2 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو ان کو 4 بند اور 4 کھلے ہوئے لفافے دیے گئے، جن میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز کے نام تحریر شدہ خطوط پر سفید پاؤڈر کی آمیزش پائی گئی۔ FIR کے مطابق کھلے ہوئے لفافوں میں موجود انگریزی زبان میں تحریر خطوط کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر پاکستان کے نظام انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور دھمکی دینے کے لیے ایک مخصوص شکل اور انگریزی زبان میں اینتھریکس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو مشکوک خطوط موصول ہونے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آیا ججوں کو موصول ہونے والے خطوط میں موجود سفید صفوف حقیقت میں اینتھریکس ہے یا کچھ اور۔ اس ضمن میں فی الحال حکام کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ واضح رہے کہ پاکستان کی طرح دنیا بھر میں ماضی میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جب خطوط کے ذریعے بھیجے جانے والے اینتھریکس کے ذریعے نہ صرف افراد کو ہلاک کیا گیا بلکہ متعدد مواقع پر آٹا یا اس نوعیت کی دیگر صفوف کو اینتھریکس کا نام دے کر مخالفین کو ڈرایا گیا یا خوفزدہ کیا گیا۔ اینتھریکس کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے لیے اس کے خلیوں کو لیبارٹری میں ایک مخصوص طریقے کی مدد سے پاؤڈر یا اسپرے کی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان خلیوں کو خوراک یا پانی میں ملا کر بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔